اس کے بعد بنی اسرائیل کو بطور مثال پیش کیا گیا. سل بنی اسرائیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ پوچھو ذرا بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ناراضگی کا اظہار بھی ہے یہاں. اللہ تعالیٰ خود نہیں پوچھ رہے، آپ سے فرما رہے آپ پوچھو ذرا ان سے. ایسا کب ہوتا ہے؟ ناراضگی کا اظہار ہے. سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے. کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ان کو ہم نے کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں دی. کون کون سی تھی؟ قرآن مجید میں ایک جگہ 9 آیات کا ذکر آتا ہے، 9 نشانیاں. اس کے علاوہ تورات بھی، کیونکہ وہ آیت بینہ ہے. اگر تم ان سے پوچھو گے تو یہ خود ہی اقرار کریں گے کہ ہاں یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے. کس طرح اللہ نے ان کے دشمن کو غرق کیا، اور پھر کس طرح من و سلوہ ان پہ اتارا، اور بادلوں کا سایہ کیا، اور ان کے لیے پانی کے چشمے پیدا کیے صحرا میں. بے شمار چیزیں. لیکن ان سب سے بڑھ کر تورات کی نعمت، کیونکہ ہدایت سب سے بڑی نعمت آیت بینہ ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت. سارے معجزات دیکھ کر، کتاب پا کر، پھر اللہ کی نافرمانی کے کام انہوں نے کیے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بنی اسرائیل کی مثال یہاں کیوں دی گئی؟ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت. ہم بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. اور ہمارے پاس بھی ہے نا آیات بینات قرآن کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں. لیکن ہم ان کو چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں؟ اور چیزوں کے پیچھے لگ گئے، اور اس کو نعمت نہیں سمجھتے. اگر نعمت سمجھتے ہوتے مسلمان اس کو تو کیا کرتے؟ ایسے قرآن کو چھوڑ دیتے؟ جو ہدایت کو نعمت سمجھے، جو قرآن کو نعمت سمجھے، کیا پھر وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے؟ اس سے غفلت برت سکتا ہے؟ اسے چھوڑ کے کوئی اور کام کر سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. لیکن بنی اسرائیل نے ایسا کیا. سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آپ ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں. انہوں نے اللہ کی کتاب کو کتاب اللہ وراء ظہورہم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، جادو ٹونوں کے پیچھے لگ گئے اور خرافات کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے، اور اللہ کی نعمت کو انہوں نے پس پش ڈال دیا. آج ہم مسلمانوں کا بھی حال یہی. تو وارننگ ہے یہاں شدید. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل دے گا اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءت، اس کے بعد کہ اس کے پاس آ گئی، یعنی اسے دے کے کچھ اور لے گا، فإن اللہ شدید العقاب، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. سورۃ ابراہیم 28 میں آتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا کفر سے، یعنی اسلام کے بدلے کفر لے لیا، یا شکر گزاری کے بدلے ناشکری کا رویہ اختیار کیا. بنی اسرائیل نے اور جو کچھ بھی کیا، لیکن ان کا سب سے بڑا کفران نعمت کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانا. جبکہ آپ کی آمد کیا تھی؟ ذریعہ ہدایت تھی. آپ جو دین لائے وہ کیا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. تو آپ کی آمد رحمت تھی، آپ کا دین نعمت تھا جو سب کے لیے تھا، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو یہاں اگرچہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، لیکن عمومی طور پر ہم سب کے لیے یہ حکم ہے. خلاصہ کیا ہے کہ آیات بینات اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، کھلی کھلی نشانیاں، کھلی کھلی آیات کا سمجھ میں آ جانا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت. کیوں نعمت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انسان کی ایمان کو جگاتی، ایمان بڑھاتی. اب آپ دیکھیے آیات تو قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا، وہ بین نہ ہو، آپ پہ واضح نہ ہو، خالی پڑھنے سے بھی سکون ملتا ہے، لیکن جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل جاگتا ہے، کچھ ہوتا ہے. اب یہ نعمت کسی کو مل رہی ہو اور انسان اسے چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگ جائے، کسی اور چیز کے پیچھے بھاگنے لگے. اسی طرح رسول کی آمد کیا ہے؟ ایک نعمت، لیکن ایمان نہ لائے، حالانکہ پہچان گئے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ.
تو اس پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ خلاصہ جو میں کر رہی تھی وہ کیا تھا کہ آیات اللہ کی نعمت ہے کیونکہ وہ ایمان جگاتی ہیں، اور ایمان میں نجات ہے۔ ایمان ہو تو شکر آتا ہے، اور شکر آئے تو انسان کفر سے بچ سکتا ہے، اور اگر انسان نہیں بچتا تو پھر نتیجہ اور انجام کیا ہے؟ عقاب، سزا۔